میں ایک ریٹائر فوجی ہوں اور ابھی میں پرائمری ٹیچر ہوں. ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دھرم میں بے گناہوں کو کوئی قاتل کرنا ظلم کرنا یہ نہیں لکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ دھرم کا پرچار پر جہاں پر دیکھیے مسلمان زیادہ ہے تو ہندو کے اوپر، اور ہندو جہاں زیادہ ہے تو مسلمان کے اوپر. تو دھرم کیا ہے اور ایشور نے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم کا نہیں کیا؟ یہ میرا کوشچن ہے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پہ قتل ہو رہا ہے. جب مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے، جہاں ہندو میجورٹی میں تو مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا؟ بہت اچھا سوال ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ایک ہی دین صحیح ہے اور وہ دین ہے اسلام. امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے مطابق. اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا، لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی دھرم بھیجا، وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اسے کہتے ہیں اسلام. آپ چاہے عربی میں بولو چاہے انگلش میں بولو، پیس ایکوائرڈ بائی سبمٹنگ یور ول ٹو گاڈ، دیٹ از دی اونلی ریلیجن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے، جب بھی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی، نیا پیغمبر بھیجا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، لوگ نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی اور ہمارے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجی تھی. اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، یہ محدود نہیں 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک کہ یہ کتاب صحیح رہیں گی. اور کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آج جو بھی انسان ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، چاہے پاکستان میں، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے یو ایس اے میں، چاہے انگلینڈ میں، اسے آخری پیغام اللہ کا، خدا کا، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہیے. پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون خرابہ نہیں رہے گا. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے میجورٹی مائنورٹی پہ ظلم کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، اس کشن گنج میں میجورٹی مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے؟ سر میرے کو تو پتا نہیں، میں بنگال سے آیا ہوں، کشن گنج کے بارے میں. بنگال کشن گنج کا نہیں، لیکن آج صبح کو جب ہمارے ہندو جتنے ادارے کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کشن گنج میں 65% مسلمان ہیں اور 35% ہندو ہے. اس کے باوجود اس کشن گنج مثال ہے ہندوستان میں کہ کبھی بھی ہندو مسلم کا رائٹ نہیں ہوا. دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا، نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا. ایک پولیٹیشین ایم ایل اے صاحب کہہ رہے تھے خالی ووٹنگ کے ٹائم پہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہندو مسلم کے اندر کس کو ووٹ دینا، اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہاں دنگے فساد نہیں ہوئے. تو یہ مثال ہے کہ میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے. اور آپ خوش نصیب ہے کہ میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی.
मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर, भगवान, अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं, आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली का नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सामईन से गुजारिश है कि जो जहां पर हैं वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश न करें, परेशानी हो रही है। संजीदगी का माहौल बनाए रखें, जो जहां पर हैं बैठ जाएं, आगे न बढ़ें। अब हम चलते हैं शोबे ख़वातीन की तरफ। वहां पर वाज़ह है कि हमारा सिर्फ एक ही माइक है, माइक नंबर 4। माइक नंबर 4 पर अगर कोई गैर मुस्लिम बहन, गैर मुस्लिम खातून हैं तो वो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 4 से। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? कहने सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी।
یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو. اسی لیے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے. اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا ایشور ہمارا خدا ہمارا بھگوان اگر ہم اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس نے ہمیں زندگی دی جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں اگر ہم اس کو گالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرک ہوا. تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے. یہ اجازت نہیں ہے. جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری دنیا ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے. یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے دیکھنا چاہیے کہ صاف ہے آپ نماز پڑھ سکتے. تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے کوئی مورتی آگے نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہیے پھر آپ نماز پڑھ سکتے. شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھنے کے اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو. اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا. پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے نا تس پتی ماستی اس ایشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی عکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی اسٹیچو نہیں. اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے. دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے. دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے. دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں ہے. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت خون سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں
औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है, तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है, तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम सवाल करने का मौका देते हैं